بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر هم د پروګرام کنیکټ اف پیک سره. قدرمنو کتونکو په دې پروګرام کې مونږ سره میلمه هم شته، خو مونږ د ټلیفون په لاره باندې به مونږ چې کوم صحافیان دي، سینیر صحافیان خصوصا چې د افغانستان په مسلو باندې یا په ایشوز باندې کار کوي، حسن خان او دغه شان اکیل یوسفزئی، هغې به هم مونږ د ټلیفون په لاین باندې اخلو. زه صرف تاسو ته یو کویک راوند اپ درکم چې کوم تازه خبرونه دي د افغانستان حوالې سره. د افغانستان حوالې سره ټول نه مهم او د خوشحالۍ خبر دا دی چې افغانستان انډر 19 کرکټ ټیم هغوی د ورلډ کپ سیمی فاینلز لپاره کوالیفای کړه او ډیره یو د خوشحالۍ خبره د افغانستان لپاره. او دغه شان په پاکستان کې چې کوم افغانان اوسي د هغوی لپاره هم ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده او ډیر افغانانو په دې باندې ډیره زیاته د خوشحالۍ څرګندونې پای باندې یې کړي دي. دغه شان بل اهم خبر هغه د افغانستان چې کوم میدان هوایی دی یا کابل ایرپورټ دی، نو د هغې د تنظیم چارې ترکیې او قطر سره چې کومې خبر روانې وې نو هغه تقریبا پای ته رسېدلي دي او ډېر زر ده چې دغه لاسلیک به وشي. بل طرف ته د امارت اسلامي ویان ذبیح الله مجاهد هغوی خوشخبري اورولې د خپل خلکو ته، افغان ولس ته، چې ګنې په راتلونکي کې به ډېر زر د زنانه ولې سره چې کوم د تعلیم یا د هغوی د کار د جابز او ولې سره کوم مسایل دي دا به حل شي. او دا هم ویلي دي چې په ډېر لوی تعداد کې به ځوانانو ته چې کوم ځوان کول دی نو هغوی ته به روزګار هم ورکړي. او هم دغه شان یو بل اهم خبر هغه د برطانیې د حوالې سره دی. برطانیې حکومت اعلان کړی دی چې افغانستان سره به 90 میلیون پاونډز امداد کوي. دا یو ډېر ښه خبر دی د افغانستان لپاره. ډېر زیات مشکل حالات روان دي دغلته، اقتصادي ستونزو سره خلک مخ دي، د خوراک نشوالو سره او دغه شان د کورونو یا د ګرمو کپړو د ادویاتو ضرورت دی. نو په دې لحاظ سره دغه امداد د مختلفو ملکونو نه چې کوم راځي. بیا بل طرف ته ترکیې هم د نیکه ټرین په نوم باندې د امدادي سامان نه ډک یو ټرین یا یو ریل ګاډي هغه افغانستان ته مخه کړی دی او ډېر زر به دغه هم ورسي. ګرانو کتونکو په دې سختو حالاتو کې چې په افغانستان کې دي معاشي مشکل صورتحال دی، پاکستان د یو ګاونډي هیواد یا د یو برادر اسلامي ملک په حیثیت سره څه اقدامات کوي. په دې موضوع باندې مونږ خپل سټوډیو ته خپل محترم میلمه راغوښتی دی. هغې نه به مونږ پوښتنه کوو چې پاکستان څه کوي په دې سختو حالاتو کې، څومره امداد یې کړی دی او بیا په آینده کې څومره امداد پاکستان په نظر کې پام لري. دغه میلمه نوم سلمان جاوید صاحب دی او ډېر زیات ایکټیو دی د افغانستان حوالې سره. بیا د افغانستان او د پاکستان چې کوم ولسونه دي د هغوی ترمنځ چې کوم کنټیکټس دي، کوم روابط دي، په هغې باندې ډېر زیات کار کوي. دوی تنظیم پاک افغان یوت فورم په نوم باندې ډېر زیات کار کوي په دې سپیشل چې کوم دغه لړ دی یا دغه موضوع ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. اچھا سلمان جاوید صاحب، میں نے انٹرو میں بھی یہ کہا کہ افغانستان میں اس وقت بہت زیادہ مشکل اقتصادی صورتحال ہے. وہاں پہ لوگ بہت مشکل صورتحال میں اس لیے ہیں کہ ایک تو موسم سرد ہے اور ان کی جو فصل ہے وہ بھی تھوڑے سے افیکٹ ہوئے ہیں. جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اشرف غنی گورنمنٹ سے طالبان تک، اس کے بعد جو پابندیاں لگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، تو آپ چونکہ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے وہاں سے، آپ باخبر بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ مشکلات کس حد تک سیریس ہیں اور اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس وقت افغان عوام کی مدد نہ کی؟ یہ تو بات بالکل سامنے کی ہے کہ اس وقت تقریباً جو انڈیپینڈنٹ ادارے بھی ہیں اور خود یونائٹڈ نیشنز کے بھی ادارے جو ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے ہی یہ فگر دے دی تھی کہ تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب افغان عوام جو ہے وہ اس وقت بھوکے ہونے کے اوپر آ گئے ہیں، یعنی اسٹارویشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا جو اس کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو عوام ہے وہ بالکل اس وقت ان کے پاس اناج کی کمی ہو چکی ہوئی ہے. یہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے کی بات کروں تو ابھی تو اپڈیٹڈ اس کے اندر آ گیا ہوا ہے معاملہ. تو سیریسنس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت افغان عوام ہی نہیں بلکہ افغان ڈیفیکٹو حکومت بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ تک تمام لوگوں کے آگے اس وقت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ ان کو امداد دی جائے، تاکہ وہ صرف اپنے روزمرہ کے معاملات نہیں بلکہ لوگوں تک صرف خوراک کا جو بندوبست ہے اسی کو کروا دیں تو ان کی ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہوگی. ابھی اوزلو کے اندر بھی وہ لوگ گئے تھے ناروے میں،
اور وہاں پر بھی انہوں نے اکنامک ایڈ کے بجائے ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکنامک ایڈ جو ہے اس وقت ان کا سیکنڈری پرپز بن گیا اور ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے ان کا پرائمری پرپز بن گیا ہوا ہے. تو اس سے بالکل بات بالکل ایک سامنے کی ہے، روشن ہے کہ افغانستان کے عوام کی اگر اس وقت ہم نے مدد نہ کی اور وہاں پہ ہم نے امدادی کاروائیاں جاری نہ رکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا اسپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ صرف افغانستان کے اندر اس کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اسپل اوور ایفیکٹ پاکستان کے اوپر، ایران کے اوپر اور سینٹرل ایشین ممالک کے اوپر بھی ہوگا. اور سب سے زیادہ اس سے پاکستان متاثر ہوگا. آلریڈی ہمارے پاس ان آفیشیل جو ہمارے پاس ایک فگر ہے وہ تقریباً 4 ملین کے قریب افغانس یہاں پہ موجود ہے. 1.6 ملین جو ہے وہ آفیشیل فگر ہے UNHCR کی، اور 4 ملین کے قریب افغان ہمارے پاس ریفیوجیز موجود ہیں انرجسٹرڈ. اب ان کو رکھتے ہوئے سامنے، اور اس کے بعد پھر جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو، اس کے بعد پھر 1.5-2 لاکھ لوگ وہاں سے نکلے. اس میں سے بہت سارے ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ابھی بھی لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ 25-26 ہزار تقریباً ڈیلی کا ایک فگر ہے جو کہ تورخم اور چمن سے آ رہا ہے کہ وہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہیلتھ فیسلٹی وہاں پہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ اسکولز کا مسئلہ یا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی سامنے بار بار آ رہا ہے. اسی طریقے سے خوراک کا مسئلہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو افغانستان کے لوگوں کا جو پہلا پڑاؤ ہوتا ہے یا پہلی وہ دیکھتے ہیں کسی کی طرف، وہ پاکستان ہے. تو وہ ہمارے پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا، اور ہم خود آلریڈی اکنامک کرائسس میں سے گزرے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کا ایک انفلکس آیا تو وہ دونوں ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے بات کی اوسلو کانفرنس کی. جو افغان جو موجودہ حکومت ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی، تو وہ کس حد تک کامیاب رہی ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں دنیا کو، جو ان کے اپنے مشکلات ہیں دنیا کو بتانے میں یا اپنا جو پیغام پہنچانے میں؟ اور اوسلو کانفرنس کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب رہی ہے اوسلو کانفرنس؟ دیکھیں، پہلی کامیابی تو اس میں یہ ہے بلا مبالغہ کہ وہ اوسلو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. جی ٹھیک ہے، تو یہ پہلی کامیابی تو یہ ہے. پہلے تو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یا جو مغربی ممالک تھے وہ ان کو بالکل ہی امریکہ کے ڈر سے، یا آپ کہہ لیں کہ امریکن کیمپ میں ہونے کی وجہ سے وہ اس طریقے سے ان سے نیگوشیٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن ناروے شاید پہلا ملک بن گیا ہے جس نے ان کو ایک دروازہ دیا ہے، اور اب شاید ان کے اس طرح کے ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو طالبان کے ٹیک اوور کے بعد بھی بہت ساری ایمبیسیز نے وہاں پہ دوبارہ اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے، پاکستان، چائنا اور ایران کے علاوہ اور ترکی کے علاوہ. تو ابھی لوگ آہستہ آہستہ ان سے نیگوشیٹ کرنا شروع ہوں گے. صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی اوسلو سے جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو اس میں بھی اوسلو میں بھی انہوں نے یہ بات کی جی کہ آپ ہیومینیٹیرین ایڈ تو ہم آپ کی کھول دیں گے، لیکن آپ ہیومن رائٹس کے اوپر توجہ کیجیے، آپ گرلز ایجوکیشن کے متعلق دیکھیے، آپ جرنلسٹ جو ہیں ان کے اوپر آپ پریشر مت ڈالیے وغیرہ وغیرہ. وہ تمام جو چیزیں سول رائٹس کے اوپر جو بات کی ہے، تو اس سے وہ مشروط کر رہے ہیں ساری کی ساری بات. صحیح. تو کامیابی اس حد تک ضرور ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس وقت چلے گئے ہیں انٹرنیشنل ایک فورم کے اوپر ویسٹرن کنٹری کے اندر، لیکن یہ مٹیریلائز کتنی ہوتی ہے یہ اوبیسلی ابھی آنے والا آپ کو بتائے گا. اچھا، ان حالات میں، مشکل حالات افغانستان کے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ریپرکشنز یا جو ان کا امپیکٹ وہ پاکستان پہ بھی آئے گا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. تو اس حالات میں یا اس مشکل صورتحال میں جو افغانستان میں ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے ان کی امداد کے لیے؟ پاکستان میرا خیال ہے واحد سب سے ایسا ملک ہے جس نے ابھی تک 15 اگست کے بعد سب سے زیادہ مدد کی ہے. جی. اگر ہم 15 اگست سے ہی اسٹارٹ کریں تو باقی ایمبیسیز وہاں پہ موجود تھیں، جیسے ایران کی ایمبیسی تھی، ترکی کی تھی، قطر کی تھی، بٹ دے آل شفٹڈ دیئر ایمبیسیز فرام دیئر میجر ڈومین ٹو سیف زونس. اور اسپیشلی قطر کی ایمبیسی کی جس کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے وہ تو سرینا کے اندر انہوں نے جا کے کھول لی تھی. پاکستان کی ایمبیسی اپنی جگہ پہ قائم رہی، اور سب سے زیادہ جو وہاں سے، جس کو ایگزوڈس کہتے ہیں، جو لوگ نکلے ہیں وہاں سے، اس میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی ایمبیسی کے تھرو ہی، یعنی امریکن جو ہیں وہ پاکستان کو کہتے تھے، قطریز پاکستان کو کہتے تھے، جو مشنز تھے ڈپلومیٹک یا جتنے بھی تھے وہ سب کے سب PIA کے اندر یہاں پر آئے اور یہاں سے پھر وہ باہر نکلے. تو پہلا تو قدم ہمیں سب سے پہلے اگر ہائی لائٹ کرنا چاہیے تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا پھر جتنے لوگ وہاں سے ابھی بھی آ رہے ہیں، پاکستان نے ویزا کے اندر بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیشن دینا شروع کر دی. میں ابھی آپ کا ٹکر بھی دیکھ رہا تھا. تو پاکستان نے غنی صاحب کے رجیم میں بھی اور ابھی کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں لوگوں کے لیے، بلکہ یہاں تک کر دیا کہ ایک دفعہ جس کو ویزا لگ گیا اسکروٹنی کے بعد تو پھر اس کو 1 سال کا ملٹیپل ویزا لگے گا، تو مسلسل آ جا سکتا ہے پھر. صحیح. تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا قدم ہے افغان عوام کو
فیسیلیٹیٹ کرنے کا. چمن کے اوپر تو بلکہ یہاں تک بات چیت ہے کہ وہاں پہ ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ آپ تذکرہ لے کر آئیں اور وہ جو ان کا ایک آئی ڈی کارڈ کی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کمیوٹ کر سکتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان. تو اس حد تک تو پاکستان ان کو دے رہا ہے. پھر اس کے علاوہ خوراک کی جو ہم نے وہاں پہ بھیجے, ہم نے ابھی تک کوئی تقریباً 4 C-130 جہاز وہاں پہ بھیج دیے ہیں. بلکہ ہمارے ہی ادارے سے وہ شروع ہوا تھا, ایک ہم نے کیا تھا ری بلڈنگ افغانستان کے نام سے اگست کے آخر میں ہی, اور اس میں ہم نے پھر اس کی داغ بیل ڈالی تھی پاک افغان کوآپریشن فورم کی, اور اس کے اندر سے پھر یہ تمام خوراک کے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل جا رہے ہوتے ہیں, تو مختلف علاقوں کے اندر ہم لوگ خوراک کی جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر. ابھی 50,000 ویٹ پاکستان نے ان سے کی تھی, گندم جو ہے, اور اس میں سے پہلی کھیپ اس کو جا چکی ہے, اور پاکستان کی یہ خریدی ہوئی گندم ہے. اچھا. اور اس کو پاکستان آگے سے ان کو دے رہا ہے. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلائز کر سکے گورنمنٹ کو. پاکستان نے سب سے زیادہ ان کو ٹریڈ کا مواقع دیا. ہماری ٹریڈ کم ہوگی اس طرف, ان کی ٹریڈ بڑھ گئی. سر یہ گندم کے حوالے سے پھر آپ بات پوری کیجیے گا. پاکستان بھی 50,000 ٹن گندم افغانستان بھجوا رہا ہے, ابھی کچھ جا بھی رہا ہے افغانستان. جی جی. دوسری جانب ہندوستان نے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے ایک اعلان کیا ہے 50,000 ٹن گندم کے حوالے سے, تو اس کی تو اتنی میڈیا میں کمپین ہوئی ہے, ان لوگوں نے اتنی بڑی کمپین کی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے گندم جا رہا ہے, ابھی جائے گا بھی کہ نہیں. لیکن پاکستان سے جو گندم جا رہی ہے یا جو امدادی سامان جا رہا ہے C-130 جہازوں کے ذریعے یا ٹرکوں کے ذریعے, چونکہ ہمارا بارڈر ہے اور ہمیں آسانی بھی ہے, لیکن اس کی وہ نہیں ہو رہی, نہ تشہیر نہیں ہو رہی. تو اس کی کیا پاکستان حکومت کی پالیسی ہے کہ اس کی تشہیر نہ کرے, یا کوئی کمی کوتاہی ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا بلنڈ ہوں گا, پاکستان حکومت کی نااہلی ہے تھوڑی سی. اچھا. کہ وہ اس کو تشہیر نہیں کر پا رہے. حالانکہ یہ ایک ایسا صرف 50,000 میں نے جیسے کہا کہ گندم ہی نہیں, اور بھی بہت کچھ ہم کر چکے ہیں ان کے لیے ابھی تک پچھلے 4 مہینے میں اور 5 مہینے میں, اور ابھی کرنے جا رہے ہیں. اور بھی OIC کانفرنس اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, ٹرائیکا پلس میٹنگ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. گورنمنٹس کو ہم لوگ بیسیکلی اسکفل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے بات کریں تاکہ ریکگنیشن کی طرف بات جائے ان کی. تو پاکستان تو ان کے لیے شاید چند قدم آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہماری بارڈر اسکرمشز ہوئی ہیں ان کے ساتھ, اس کے باوجود پاکستان نے ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کہ ڈپلومیٹکلی کوئی غلط بات ہو سکے. تو ہم جو بات کر رہے تھے نا پہلے امداد کی, اس میں کل ان کی اکنامک کانفرنس ہوئی ہے جس کو طالبان نے لیڈ کیا ہے, اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو مندوب ہے وہاں پہ یوناما کی افغانستان کے اندر, جو ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے کل اس کے اندر بیٹھ کے کہا ہے کہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ اس اکنامک کرائسس میں بھی انہوں نے $1 بلین کی تجارت جو ہے وہ کی ہے اور اس کو اسٹیبلائز کیا ہے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارا موجود ہے. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں افغانستان وہ کم ہوئی ہیں, تو کیا افغانستان سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں یا افغانستان کی جانب سے ایکسپورٹ وہ بھی کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ بڑی ہیں, وہ ہمارے مقابلے میں بڑھ گئی ہیں. پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں کہ ہماری ایکسپورٹس ان کی طرف کم ہوئی ہیں اور ان کی ایکسپورٹس ہماری طرف, یعنی جو ہماری طرف سے ٹریڈ ان کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ پاکستان نے ڈیلیبریٹلی ان کی بہت سارا ڈیٹا اس وقت ایسا بھی موجود ہے کہ جس کے اندر ہم نے کسٹم کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر کسٹم ہم نے ان کا جو وہ معاف کر دیا ہے یا اس کو کم کر دیا ہے, صرف اس وجہ سے تاکہ ان کی گڈس جو ہیں وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو سکیں. تو یہ پاکستان مسلسل اس طرح کی کاروائیاں, اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک روزی پکچر ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. بہت سارے ظاہر گراؤنڈ کے اوپر مسائل بھی موجود ہیں, تاجروں کو بھی مسائل آتے ہیں, اس کے لوگوں کو بھی مسائل آتے ہیں, لیکن بہرحال حکومتی سطح کے اوپر, ریاستی سطح کے اوپر پاکستان ان کے لیے اقدامات کر رہا ہے. اچھا, ان حالات میں پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے, تو آپ چونکہ چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں جو موجودہ افغان پالیسی ہے پاکستان کی تو وہ صحیح سمت جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پالیسی صحیح سمت جا رہی ہے. ہاں, البتہ اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو کچھ نشان ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں انڈیکیٹرز جو ہیں, وہ ضرور ایسے ہیں کہ پاکستان چاہ رہا ہے. پاکستان دیکھیں, پاکستان کیا چاہتا ہے, ہمیں یہ اسرٹین کر لینا چاہیے. پاکستان یہ چاہتا ہے اور ہمیشہ چاہتا تھا, جو کہ پاکستان کے متعلق شاید ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ ہم نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے, لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو. وہ اسٹیبل گورنمنٹ اشرف غنی صاحب کی ہو, وہ کرزئی کی ہو, وہ امراللہ صالح کی ہو, یا وہ طالبان کی ہو. پاکستان کو اس سے غرض نہیں ہے. پاکستان کو اس سے غرض ہے کہ وہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو تاکہ وہاں کی جو زمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور ہمارے تجارتی راستے اور ان کے تجارتی راستے کھلے رہیں. یہ 2 پاکستان کے مین کنسرنز ہیں. اور جو ریفیوجیز یہاں پہ موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس جا کے اپنے ملک کا حصہ بنے, اپنے ملک کے باغ دور سنبھالیں.
یہ پاکستان کا ٹوٹل کنسرن ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی سچ کنسرن ادھر موجود نہیں. تو پاکستان اسی کے اوپر اپنے سارا عمل درآمد کرے. تو ان نشانات کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان نے ان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے ریکگنیشن کے اندر ہاتھ ڈالا تھا. تو ابھی پاکستان بھی بہت نپے تلے انداز میں اپنے قدم بڑھا رہا ہے. تاکہ میں بریک پہ جاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر پاکستان تسلیم کر بھی لے ان حالات میں تو آپ کے خیال میں پاکستان پہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا کہ پاکستان اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ پوری دنیا بھی ایک قدم آگے ہے؟ انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا, پلس یہ کہ ایک طالبان کے اوپر انفارچونیٹلی ایک طرح کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے کہ وہ پاکستان کی پراکسی ہیں. یہ اوپن سیکرٹ ہے. تو اس چیز سے بھی یعنی پاکستان نہیں چاہے گا کہ جی کہ وہ فوراً ایک ایسا اقدام کرے کہ ہاں ان کے لیے بھی لگے. تو بہتر ہوگا کہ تمام ممالک جو کہ جنہوں نے ڈیل کرنا ہے, اور طالبان ہم سے ڈیل نہیں کر رہے, وہ چائنا سے بھی ڈیل کر رہے ہیں, وہ ایران سے بھی کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان سے زیادہ دوسرے ممالک کا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ان کے حق میں ہے, زیادہ بہتر ہے, ان سے فائدہ ہوگا؟ زیادہ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, اس کے بریک کے بعد آئیں گے. گرانو کتن کو یہ بڑا شندہ مخلوق. جی ګرانو کتونکو د مینه وروسته ستاسو په خدمت کې موږ یو ځل بیا حاضر یو. موږ کوشش کوو چې موږ سینیر صحافي او د خیبر نیوز اینکر پرسن اکیل یوسفزئی صاحب سره هم رابطه وکړو, د هغې نظر واخلو چې په افغانستان کې دا وخت کې کم قسم کرایسس دي او څومره ضرورت دی د افغانستان د خلکو بیروني امداد ته, د انټرنیشنل کمیونټي اسسټنس ته په دې سختو حالاتو کې. موږ یې سره هم رابطه کوو, کوشش کوو. خو زه به چې کوم خبره زموږ نیمګړې پاتې شوې وه سلمان جاوید صاحب سره, هغه خبره موږ بیا هم وکړو. اچھا سلمان صاحب, یہ مریضوں کے حوالے سے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چلی کہ ترکھم بارڈر پہ افغان جو مریض ہیں ان کو نہیں دیا, پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ افغانستان سے جو مریض آ رہے ہیں تو کیا ان کو داخلے کی اجازت دی جاتی ہے پاکستان؟ یہ تو بالکل پرائرٹی کے اوپر ہیں دو لوگ, ایک مریض اور ایک اسٹوڈنٹس. جی, اور دونوں کو باقاعدہ حکومتی سطح کے, ریاستی سطح کے اوپر یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ جب بھی بارڈر کے اوپر آئیں گے ان کو پرائرٹی کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے پار کرایا جائے گا. ہاں البتہ اس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا کیس جو ہے جینون ہو, نمبر ایک. نمبر دو, یہ وہ لوگ ہوں جن کا افغانستان میں بالکل علاج ناممکن ہے, تو پھر ان کو پاکستان جو ہے اس میں پرائرٹی دی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے واقعی ان کا علاج وہاں پہ ناممکن ہے, ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے, اب ان کو وہاں پہ جا کے علاج پاکستان میں کرائیں. تیسرا یہ کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو جانے دیا جاتا ہے, ان کی کوئی خبر جو ہے وہ آپ نہیں سنتے میڈیا کے اوپر. اور کوئی ایک آدھ مریض آئیں گے آپ کے خیال میں, کے پاس کوئی فگر ہے کہ کتنے آتے ہیں؟ تقریباً ابھی جو سیف, یعنی میں کنزرویٹو اگر فگر بھی دوں تو مہینے کے کم از کم بھی 2 سے 3 ہزار مریض جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا بتایا کہ دن کے بغیر, یعنی جن کو آپ بالکل ایزی ویزاز کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, اور دن کے تقریباً 25 سے 26 ہزار لوگ اسپن بولدک یعنی چمن سے اور تورخم سے جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. 25 سے 26 ہزار لوگ ابھی بھی ان حالات میں بھی پاکستان آ رہے ہیں. جی, اور ابھی ہماری پاکستان ایمبیسی کے اندر رائٹ ناؤ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں تقریباً 1.25 لاکھ ویزاز جو ہیں وہ پینڈنگ میں, ٹھیک ہے, جو کہ پروسیس کے اندر ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی ایمبیسی کے اوپر بھی, پاکستانی کانسولیٹس کے اوپر بھی, اور پاکستانی بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑی ایک فگر ہے. اتنا تو لاہور اور اسلام آباد کے اندر کمیوٹ نہیں کرتے لوگ جتنا افغانستان اور پاکستان کے درمیان مینیج کرنا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے جو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لوگ ہیں, بہت تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو نگیٹو پیش کر رہے ہیں. میں صرف اکیل یوسفزئی صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ, ان سے میں بات کروں گا. اکیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه وقت ته. ډیره مننه اکیل صاحب. اکیل صاحب تاسو د افغانستان د حالاتو نه خبرې, تاسو په رابطه کې خلکو سره اوس چې کوم دغلته کې کوم اقتصادي صورتحال دی نو هغه ستاسو په خیال باندې څومره خطرناک دی؟ غذایي قلت چې کوم خلک هغې سره مخامخ دي کمی سره, او اورال چې کوم سچویشن دی نو هغه تاسو څنګه د هغې تجزیه کوئ؟ ډیره مننه وقت صاحب. موږ دغه تجزیه د خلکو ګورو, موږ دغه مشکلات هم ابزرو کوو, مانیټر کوو. زما خپل خیال دا دی چې د غذایي قلت یا دا کوم هیومن کرایسس چې کوم ایشو وه هغه خو ورځ ورځ هغه په کنټرول کې راځي, په هغې باندې قابو را روان دی. انټرنیشنل کمیونټي چې ده نن هم یې نو چې دی هغې ته بعضې ریلیکسیشنز ورکړي دي. امریکې نن هم د هغې سټیټمنټ دی چې کوم سپیشل انوای دی د امریکې چې یاره موږ په دغه ایشوز باندې یا د هغې د حل کړو پر مشروط حمایت چې دی
یا همکاري چې دا کول غواړو. بیا بل طرف ته تاسو وګورئ نو طالبانو کوم ډیلیګیشن چې د یورپ په دوره سره د هغې هم ډېر زیات فروټفول ډسکشنز کړي دي، میټینګز کړي دي. نو زما په خیال دا چې په کومه طریقه باندې چې دغه ایشو هایلایټ کېږي نو دومره غټه ایشو یا دومره مسله چې ده هغه په ګراوند باندې شته نه. ښه، تاسو د اوسلو کانفرنس ته تاسو اشاره وکړه، څومره کامیابي تاسو ولیده چې ګنې د طالبانو دغه د امارت اسلامي چې کوم دغه پلاوی تللی و یا دغه وفد تللی و نو هغوی ته کامیابي ترلاسه شوله؟ په دې حوالې سره زموږ ته ووایئ. ولې نه د وقاص صاحب لکه دا خو ډېر عجیبه سچویشن دی په دې ریسنټ پاسټ کې داسې صورتحال چې دی موږ ته په نظر باندې نه راځي، ځکه موږ د هغې انالیسس چې کوم دي نو هغه د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې کوو. د مثال په طور په دنیا کې یو ملک هم د افغانستان یا د طالبانو دغه حکومت چې دی هغه تسلیم کړی نه دی. خو تاسو د کابل اکټیویټیز وګورئ، هلته کې په ډیلي بیسس باندې انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ارګنایزیشنز دي د هغې میټینګز کېږي د افغان چارواکو سره. هلته کې د مختلف ملکونو سفیران چې دي هغې میلاویږي. دغه رنګې د افغانستان دغه ټایپ ډیلیګیشن چې کوم دي هغه پاکستان ته، ایران ته، یو ای ته، قطر ته، بیا اوسلو ته یا مختلف ځایونو ته چې دي هلته کې ځي راځي. زما په خپل خیال دا دی چې دا ماډل یا دا سچویشن مخکې په ریسنټ پاسټ کې چا پیل کړی دی. دغه وجه نه موږ ته څه ښکاري چې د افغانستان موجوده حکومت چې دی هغه یا خو بالکل د دې قابل نه دی چې هغه مسایل حل کړي یا ګورننس ایشوز چې کوم دي په هغې کې ډیولپمنټ راولي یا د خلکو مسلې چې کوم دي هغه اډرس کړي. بلکې که موږ وګورو نو د موجوده افغان حکومت دا خبره په ډېرو خلکو باندې چې دی په هغه خلکو بده لګي کوم چې د طالبانو د نظریې مخالفت کوي یا د سابقه حکمرانانو یا د امریکې د پالیسو ټول هغه تور چې دی هغه ګن په افغان موجوده حکومت باندې اچوي. حقیقت خو دا دی چې که موږ کمپیریزن کوو نو د اشرف غني صاحب د حکومت په دوران کې دومره اکټیویټیز په د افغانستان په مسله باندې یا د افغانستان په ایشوز باندې انټرنیشنلی یا ریجنلی نو څومره چې په دې موجوده حکومت کې نه. زما خپل نظر دا دی چې دا ډېر څیزونه خو هغه د توقع مطابق دي، دا هر څه به کېدله، خو موږ به تجزیه چې کوو نو هغه په دې بنیاد باندې وکړو چې ورځ ورځ حالات چې کوم دي هغه د ښه کېدو طرف روان دي او د موجوده حکومت چې کوم منډیټ دی په هغې کې اضافه کېږي انټرنیشنلي انافیشلي هم او افیشلي هم. نو زما خپل نظر دا دی چې کمپیریزن چې موږ کله کوو نو هغه په دې بنیاد باندې وکړو چې 3 میاشتې مخکې کوم صورتحال او اوس کوم صورتحال چې دی هغه څه دی. موږ به د افغانستان کمپیریزن د ایران یا پاکستان سره نه کوو، موږ به د افغانستان کمپیریزن هغه به د افغانستان سره کوو، د افغانستان عمومي حکومت سره. جی د اشرف غني حکومت سره. جی جی صحیح ده. تاسو موږ سره اوسئ، موږ سره سلمان جاوید صاحب هم موجود دی په دې پروګرام کې. موږ د هغې نه هم پوښتنه کوو، تاسو موږ سره په لاین اوسئ. سلمان جاوید صاحب، یہ جو عقیل صاحب نے بات کی کہ اوسلو کانفرنس کے حوالے سے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک کابل میں ایک اقتصادی کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں بھی 20 سے زیادہ ممالک کے مندوبین نے حصہ لیا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کام اب اس حکومت میں ہو رہا ہے تو اس کو ہم کمپیئر کریں گے اشرف غنی کی گورنمنٹ کے ساتھ. تو وہ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اس ٹائم پہ اس حکومت میں اتنے بڑے لیول پہ کانفرنسز نہیں ہوئی ہیں. تو ان کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت یہ صحیح سمت جاری ہے. لیکن یہ جو پروپیگنڈے کی ہم بات کر رہے تھے وہی سے آپ سے میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پروپیگنڈا پاکستان کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ 25 سے 30 ہزار لوگ اب بھی آ رہے ہیں پاکستان، اس طرح مریض بھی آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے افغانستان کے سارے مسائل کا ذمہ دار پاکستان ہے. تو اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ حقیقت تو نہیں ہے چیزیں. توڑ تو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بس سچ سامنے رکھنا چاہیے. صحیح. اور اس میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ اکثر مجھ سے وہ افغان اسٹوڈنٹس ہم سے ملنے آتے ہیں اور وہ بھی تقریباً یہی باتیں کرتے ہیں جو ان کو پڑھائی جاتی ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری جو ہے وہ 79 سے نہیں شروع ہوتی. پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری 47 سے شروع ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ 47 سے شروع کرو گے تو پھر آپ کو بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے ایسے ڈائمینشنز ہیں جو پتہ چلیں گے جو کہ شاید آپ کو بہت سارے لوگ ادھر نہیں بتائیں گے. تو آپ کے لیے شاید ایک نئی بات سامنے آئے گی. دوسری بات یہ کہ گوگل کو اپنا ہسٹورین نہ مانے. آپ جو آپ کے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں جو سخت زندہ ہیں یا جو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں ان کو جا کے کھنگالیں پڑھیں تو شاید آپ کو زیادہ بہتر بات پتہ چل جائے گی. اور اس میں زیادہ میرا خیال ہے کہ جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ آپ جیسے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو یا ہمارے جیسے
عقیل بھائی یا حسن بھائی جیسے لوگ ہیں، ان کو کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے سامنے صرف ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بات نہ رکھیں، بلکہ وہ تاریخی اعتبار سے بھی جو حقائق کہہ لیں کہ مخفی کر کے رکھے، یعنی چھپا کر رکھے جاتے ہیں، یا پھر ان کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے، ان کو سامنے لایا جائے۔ اب وہاں پہ ہیرو جن کو پیش کیا جاتا ہے، یہ افغان معاشرے کے بھی معاملات ہیں کچھ، کہ وہاں پہ ظاہر ہے کیمپس ہیں، کوئی نجیب صاحب کا کیمپ ہے، کوئی جو ہے وہ طالبان کا کیمپ ہے، تو کوئی احمد شاہ مسعود کا کیمپ ہے، تو کوئی گلبدین حکمت یار کا کیمپ ہے، تو وہاں پہ بھی تو ڈفرینٹ کیمپس ہیں نا، تو وہ جب تک ہمارے ہاں کی عوام کو بھی نہیں بتایا جائے گا اور نئی جنریشن جو ہے افغان کی جو یہاں پہ ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں ان کو بھی نہیں بتایا جائے گا، تو وہ تو کہانیاں سن کے آپ کو برا بھلا ہی کہیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو توڑ کرنے کے بجائے صرف سچ رکھیں سامنے، تو اس کا حل نکل جائے گا۔ دراصل یہ سچ لانا یہی پروپیگنڈے کا توڑ ہے کہ لوگوں کو سچ بتایا جائے۔ بالکل، جھوٹ کو کبھی بھی آپ کاؤنٹر نہیں کرتے، جھوٹ کے سامنے صرف سچ رکھ دیتے ہیں۔ جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتے۔ میں عقیل صاحب کو یہی کوشچن میں عقیل صاحب سے بھی کروں گا۔ عقیل صاحب چې کومه پروپیګنډا روانه ده د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو ترمنځ یا د حالاتو ترمنځ، تاسو په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی، تاسو دې نه مخکې په خیبر نیوز باندې تقریبا 2 کاله دغه پروګرام هم کړی دی۔ تاسو څه وایئ چې دا پروپیګنډا چې کوم خلک کوي د پاکستان خلاف یا د افغانستان خلاف، نو دا څومره مؤثره ده او د دې اثر په افغانستان په عوامو باندې، د پاکستان په عوامو باندې که موږ منفي وګورو هغه څومره پرې وځي؟ خاص دا ډېره غټه مسله ده او دا د وخت نه ده۔ پاکستان چې کله جوړ شوی دی یا د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو تاریخ چې موږ ګورو، نو په هغې کې 2 اړخونه دي۔ یو د افغان ولس مسلې دي چې د هغې زیات انحصار، زیاته مینه، زیاته وابستګي چې ده هغه د پاکستان سره ده، د پاکستان د پښتنو سره ده، د پاکستان د اقتصادي او انتظامي معاملاتو سره ده۔ یو هغه خلک دي چې هغې ته موږ ایلیټ کلاس وایو او هغې د افغانستان په سیاست کې ان پاتې شوي دي یا د هغوی انټلیکچوال دي، یو خاص طبقه ده او هغې د افغانستان د هر مسلې ذموار چې دی هغه په پاکستان باندې چې دی هغه پاکستان باندې ورچوي چې د هرې مسلې ذمواري چې تاسو کابل کې پاتې شوي، تاسو د هغه مینټلیټي یا د هغه نیریټیو پته ده۔ د ډېر زیات نقصان چې دی خاص صاحب هغه د افغانستان سیاست او د هغه چې کوم خارجه امور دي یا سرحدونو چې کومې مسلې دي، تجارت دې ته رسي، پاکستان ته د دې نه نقصان چې دی کم دی۔ دا کوم خلک چې پروپیګنډا کوي، زما خپل خیال دا دی که تاسو د دې مانیټرنګ وکړئ یا د دوی پروفایل وګورئ، نو په دې کې 2% 2% خلک داسې نه دي چې هغه په افغانستان کې اوسېدل چې کوم دي هغه ګواره کوي یا د هغې سټیټس هلته کې چې دی نو هغه سکیور کېږي۔ نو دا هغه خلک دي چې دوی د اشرف غني صاحب په دور کې، د حامد کرزي صاحب په وخت کې، د هغې نه مخکې چې کوم دور و، په دې کې دغه څیزونه ایکسپلایټ کوي او دوی بهر ملکونو ته تللي دي۔ یو هغه خلک دی چې افغانستان کې ناست دي، هغه په تورخم بارډر باندې فیسیلیټیز چې کوم دي هغې ته پکار دي، هغې ته په پېښور کې کاروبار پکار دی، دلته کې سټی ورته پکار دی، ویزه ورته پکار ده، دلته کې د هغو د رشته دارانو سکیورټي پکار ده، دلته کې هغو ته تحفظ پکار دی یا په د بلوچستان چې کوم پښتون بیلټ دی۔ زما خپل خیال دا دی چې په دې کې چې تر څو پورې موږ فرق نه یې کړی یا د دغه هیومن رایټس چې دوی کوم د ایشوز اوچتوي، دا ماته دا ووایه چې دا د امریکې چې دا ډرونز کول هلته کې، د امریکې پوځونه چې د افغانستان د غیرتي خلکو کورونو ته ورننوتل، د ښځو بې حرمتي کوله، د امریکې پوځونه چې هلته کې عام خلک وژل، په هغه وخت کې دوی د هیومن رایټس ولې نه یادېدل؟ دوی په نیټو باندې نیوکه نه کوي، دوی په امریکا باندې نه کوي، دوی د اشرف غني صاحب په فورسز باندې نه کوله۔ نو زما خپل خیال دا دی چې کوم ګراوند ریالټي هغه دا ده چې موجوده افغانستان امریکې او د هغو اتحادیانو په دې حالت کې پرېښودی دی، ارادتن پرېښودی دی، خو دغه خلک د هغو خلاف پروپیګنډا نه کوي، ځکه چې د دوی مفادات هلته کې دوی د افغانستان او د پاکستان نه بهر اوسېږي۔ اوس چې غټ ایشو دا وقاص صاحب هغه دا ده چې د انټرنیشنل کمیونټي سره د افغان حکومت سره د ډیلینګ نه علاوه او د ښه تعلقاتو نه علاوه چې دی بل آپشن یا متبادل الټرنیټیو نشته، ډېره ساده خبره دا ده۔ صحیح. یو جهان مننه اکید یوسفزئی صاحب، ګرانو کتونکو، اکید یوسفزئی صاحب په ښه الفاظو کې ښه په تفصیل سره دا خبره وکړله چې دغه پروپیګنډې وجه سره بیا هغې تیر حکومت ته هم لاړه چې په تیر حکومت کې هغه تیر حکومت د اشرف غني صاحب یا د هغې نه مخکې د کرزي صاحب حکومت و، نو په هغې کې چې کوم عملونه کېدل یا کوم وایلیشنز کېدل د هیومن رایټس، نو هغې وجې سره هم دا نن چې کوم خلک وایلیشنز باندې خبرې کوي، نو دوی هغه وخت کې چوپ وو، ځکه چې د دې مفادات هغې سره وو. زه یو بریک ته ځم، د بریک نه پس بیا راځم ستاسو خدمت ته.
جی ګرانو کتونکو د مینه پس تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو مونږه حسن خان جان کړیو. حسن خان سینیئر رینکر دی د افغانستان د امور ماهر دی په خیبر ټي وي باندې تاسو دغه پروګرام مرکه هم ګورئ او اوس ډېر جوړ نظر لري په دغه شوز باندې. هغه موږ پوښتنه کوو چې سره روان دي په افغانستان کې او سمت څنګه دی. حسن صاحب السلام علیکم. ها ګرانو کتونکو حسن صاحب سره موږ رابطه کوو خو زموږ رابطه کټ شوله. زموږ پروډوسر صاحب لګیا دی هغه دوباره هغه کنیکټ کی. زموږ هم دغه نن چې کوم پروګرام دی په دې ولې سره مختلف ایشوز دی په دې کې خو بیا خصوصا چې کوم د دې پروګرام موضوع ده نو هغه د پاکستان حکومت لخوا یا د پاکستان د ریاست لخوا د افغانستان د عوامو د افغان عوامو چې کوم خدمت دی کوم د هغې اسسټنس دی یا د هغې امداد دی په دې سختو حالاتو کې په دې سختو اقتصادي صورتحال کې نو هغه تر کوم حده پورې په صحیح سمت کې روان دي. د پاکستان چې کوم افغان پالیسي د پای باندې مخکې تنقیدونه کېدل اوس پاکستان په کوم ډګر باندې روان دي. موږ ګرانو کتونکو کوشش کوو چې حسن صاحب سره زموږ رابطه وشي. لګیا یو ټلیفون لاین کې څه ایشوز دي خو موږ بیا هم کوشش کوو دوباره چې د هغې نظر موږ په دې موضوع باندې واخلو چې کوم د افغانستان د امارت اسلامي د حکومت کوم طرز العمل دی اوس څنګه روان دي د دوی دنیا سره ریلیشن څنګه روان دي او د دنیا چې د طالبانو نه یا د امارت اسلامي د حکومت نه کم ډیمانډز یا مطالبات دي نو هغه څومره جنون دي او بیا دغه مطالباتو ته د امارت اسلامي د حکومت جواب هغه څومره ریشنل دی یا هغه څومره د زمینی حقایقو مطابق هغه روان دی. اهم خبرګان کوم تاسو سره موږ شیر کړو هغه د افغانستان د کرکټ ټیم انډر 19 هغوی دغه میچ ګټلی دی او په دې باندې هم نن په افغانستان کې ډېره زیاته خوشحالي خلکو ونمانځله او د افغانستان عوامو لپاره د خوشحالۍ یو زیری راوړو. حسن خان موږ سره په لاین دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وکړه. بس خو بالاخر زموږ رابطه وشوه تاسو سره. ها حسن صاحب د افغانستان امارت اسلامي اوس حکومت لګیا دی روان دی تقریبا د 15 میاشتو نه سیوا عرصه وشوله. ډایرکشن ته تاسو څنګه ګورئ؟ اوسلو کانفرنس هم وشو د هغې نه مخکې په کابل کې اقتصادي کانفرنس هم وشو. تاسو ته د دې څه مثبتې نتیجې مخې ته راځي؟ ورغږ بھائی کافی حد پورې که تاسو وګورئ نو دنیا هم غواړي او بیا خاص کر چې د کوم ریجنل کنټریز دي په هغې کې پاکستان شو، روس شو، چین شو، ایران شو، د دوی دا کوششونه دي چې افغانستان کې چې کوم حالات دي او ما په خیال دوی په دنیا کافي حده پورې کنوینس کړی ده چې یاره یو آرډر پکار دی. هغه آرډر سره زمونږ اختلاف صحیح او دا دی چې طالبان چې کوم دي هغه اوس دا وخت په حکومت کې دي نو که د دوی سره فرض کا طالبانو الټرنیټیو بیا به څنګه وي نمبر 1 او هغه الټرنیټیو که راځي نو هغه به په کومه طریقه باندې راځي نو هغه چې کوم هغه ډېر نایټمریک منطقې سیناریو مخې ته راتلله. نو ما په خیال اوس دنیا هم کوشش کوي چې په طالبانو باندې هغه پریشر چې کوم دی کافي حده پورې مینټین ساتلی دی او بل خوا طالبانو ته لږ سپیس هم ورکوي چې دوی ځان ریفارم هم کړي. لکه تاسو ګورئ د اپوزیشن سره د دوی دا میلاوېدل او د اپوزیشن خلاف چې به کومې کاروایۍ کېدې د سابقه پولیس افسرانو یا سابقه فوجي افسرانو یا سابقه انټیلیجنس افسرانو خلاف هغې کې تاسو ګورئ کافي حده پورې کمی راغلی دی بلکې څو ورځو نه تاسو ګورئ نو خاموشي ده. یوه دویمه دا ده چې د ښځو تعلیم حوالې سره چې یا د هغه دوی یو ټایم لاین ورکړ چې دا وخت کې خو لکه هسې افغانستان کې ډېره زیاته یخني ده او په دې ورځو باندې د تعلیمي ادارو اکثرو چوټیانې خاص کر نارت او کابل او دا چې کوم یخې علاقې دي نو دوی وایي چې د مارچ نه به چې کوم دی مونږ په باقاعده توګه باندې هلته کې تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه د ښځو به کولو کوم. خبره بل راځي د ښځو د کار په حوالې سره لکه کوم چې دوی باندې هغه د دنیا کومې د دوی نه کومې ګیلې وي یا دغه وي نو طالب او دنیا ما په خیال سیاست سره اوس چې کوم دوی کوشش کوي چې ځان ایډجسټ کړي او د دوی چې کوم وکاس تاسو ته ډېره پته ده چې کوم هارډ لاینرز وو د طالبانو په مومنټ کې څوک چې شروع کې راغلي او هغه شروع کې هغوی بیا مسلې داسې کېدلې چې د هغوی د وجې نه به دا کوم چې د دوی کوم دوها لیډرشپ وو دوها لیډرشپ هغه همره ډیسیژن نشو اخیستلی په دغه سره نو دوی هغه هارډ لاینرز چې کوم هغه هم کافي حده پورې چې کوم دی سافټ کړي دي نو اوس که طالب تاسو کته د دنیا سره دوی سفارتونه کولاو شو په کابل کې دغه شانتي د دنیا مختلف لیډرشپ چې کوم دی هغوی کابل ته راځي
د دوی د امریکای سره انټریکشن د مغرب سره انټریکشن نو زه دا ګڼم چې دې وخت کې کافي حد پورې چې کوم دی دنیا خاصه توګه امریکا او یورپ او ریجنل کنټریز او طالبان ښکاري داسې چې یاره دوی هغه یو بل سره چې کوم دی ایډجسټمنټ هم کوي او ما په خیال یو انډرسټینډینګ کافي حد پورې ډیولپ شوی دی چې د دوی شارټ اف ریکګنیشن چې کوم دی طالبانو ته سپیس ورکړي یو جهان مننه حسن صاحب ګرانو کتونکو حسن خان زمونږ د خیبر نیوز سینیر انکر دی او افغانستان اولي سره د هغې چې کوم پروګرام خصوصي کوي مرکه هم کوي او هغې خپل نظر ورکړ د هغې دا وینا وه چې کنې افغانستان طالبانو قیادت په صحیح سمت کې روان دی یا کوشش کوي څه قدمونه اخلي څه سټیپس اخلي د بهترۍ طرف ته او کوشش کوي چې انټرنیشنل کمیونټي سره یا نړیوالې ورورۍ سره دا په څه نه څه شکل کې دوی مخکې لاړ شي نو دا ډېره ښه خبره ده پازیټیو خبره ده په دې باندې خبریں کو. اچھا سلمان جاوید صاحب یہ جو پاکستان کے حوالے سے ہم آتے ہیں آپ نے کہا کہ پاکستان ان حالات میں بہت زیادہ اسسٹ کر رہا ہے افغان عوام کو امداد بھی پہنچا رہا ہے مختلف شکلوں میں. یہ اسکالرشپ کے حوالے سے بھی ایک ایشو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کے پاس فگرز ہیں کہ پاکستان اب کتنے اسکالرشپس افغان اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہے ایئرلی؟ اس وقت 6000 کے قریب افغان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں پاکستان کے اندر 6000 اسکالرشپس کے اوپر. اس کے علاوہ ابھی پر ایئر جو ہے پاکستان 1000 اسکالرشپ دیا کرتا تھا. ابھی اس سال سے پاکستان نے 500 بڑھا دیے ہیں, 1500 ہو جائیں گے. تو تقریباً 1500 کے قریب جو ہیں وہ اس سال بھی افغان اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ جائیں گے. تو یہ پاکستان کی طرف سے تو ایک مسلسل ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ جو عمر داؤدزئی صاحب تھے انہوں نے خود ایک بات کہی تھی ایک دفعہ, انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 50,000 کے قریب افغان اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستانی یونیورسٹیز کے الومنائی ہیں. 50,000 جی, تو یہ بہت بڑی فگر ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. اسلامک یونیورسٹی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹس آپ کو ملیں گے اگر آپ ابھی بھی چلے جائیں وہاں پہ. قائدہ یونیورسٹی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے. ابھی تقریباً لاہور کے اندر بھی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ یونیورسٹی آف لاہور ہے, ان سے ڈاکٹر رابعہ اختر پچھلے دنوں ہمارے پاس آئی ہوئی تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً 100 اسٹوڈنٹس افغان جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کا وہ الگ سے ایک اسپیشل اب ایک پروگرام چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت, اسی طرح یونیورسٹی آف لاہور ابھی بلکہ کوشش کری ہے کہ وہ جائے گی افغانستان کے اندر اب ایک نیا کیمپس کھولنے کے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ پبلک ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی. تو پروپیگنڈا تو وہ کسی بھی قسم کا بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت گراؤنڈ پہ ہی ہے اس وقت. بہت زیادہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت زیادہ جو گریجویٹس ہیں جو پچھلی حکومت تھی تو ان میں بھی بہت زیادہ گریجویٹس پاکستان سے جو پڑھے تھے تو وہ ادھر چلے گئے تھے. میں جب افغانستان میں تھا 2008 سے 10 کے درمیان تقریباً, تو اس وقت یہ بات مشہور تھی, حالانکہ تقریباً 12-13 سال ہو گئے 14 سال, کہ ایران جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے مختلف قسم کے جو نشہ اور عادتیں ہیں تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جب پاکستان کوئی آتا ہے مہاجر کی شکل میں تو وہ جب واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ ایک ڈگری لے کے جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی کمپلیمنٹ ہے پاکستان کے لیے. بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اوپر پروپیگنڈا کی صورت میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ شاید ہم لوگوں نے صرف وہاں پہ دہشت گرد بھیجے ہیں تیار کر کے, لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ 50,000 انجینئرز, ڈاکٹرز اور اس طرح کے لوگ بھی بھیجیں گے جو ڈگریاں لے کے گئے ہیں. اور ابھی بھی کرزئی صاحب بھی ادھر تھے اور ان کی جو پوری لیڈرشپ, ایون اشرف غنی صاحب بھی ادھر تھے. اشرف غنی صاحب کا تو ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اپنی ڈیزرجن جو ہے اپنی تھیسس کی وہ کراچی میں کھڑے ہو کے دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ پھر بندہ سوچے کہ کون ہے جو نہیں ہے پاکستان اور پاکستان سے مستفید نہیں ہوا. یہ آپ کی بات صحیح ہے چونکہ اور ایشوز ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کے حوالے سے, چونکہ آپ کی تنظیم اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اس حوالے سے ہم بتائیے گا کہ آپ کو اس یعنی لوگوں کے درمیان بانڈ, اس کے لیے ہم پہلے ایک پروگرام کرتے تھے تڑون کے نام سے, یعنی پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان بانڈ, اس پہ آپ کو کتنی کامیابی ہوئی ہے یا کتنے چیلنجز ہیں اس میں ابھی بھی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں جب اس پہ کام کرنا شروع ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے تو مجھے بڑی ایک اسکیپٹزم تھی کہ شاید اچھا جواب نہیں ملے گا افغانستان کی سائڈ سے اور لوگ بہت زیادہ ہاسٹائل ہیں, اچھا جواب نہیں دیں گے. لیکن ٹو مائی سرپرائز جب میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں پشتو نہیں بول سکتا, اس کے باوجود وہاں سے مجھے سب سے زیادہ اچھا رسپانس آیا ہے. یہ بات ایک غلط ہے کہ سارے کے سارے افغان جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا پاکستان کے ان کی شکایتیں ہیں. آپ کو شکایتیں, پبلک ڈپلومیسی کا بنیادی عنصر ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی شکایت سن لیں, اپنا دل بڑا کریں, اور اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بھائی کہتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا بھائی بن کے دکھائیں. تو اگر وہ کوئی بات کر دیتے ہیں, کبھی کبھی کوئی سخت بات بھی کر دیتے ہیں, کڑوی بات بھی کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو سنیں. اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے,
اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ آگے بھی چلیں گے. یہی افغان عوام کا ایک طرح امتیاز بھی ہے. ہاسپٹیبل ہیں وہ لوگ, ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ وہ بات کا مان رکھتے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر تو بہت زیادہ کامیابی اللہ کا شکر ہے. اور ہم لوگوں نے مختلف کوریڈورز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں. اس میں سے ایک ایجوکیشن کا کوریڈور ہے, اس کے علاوہ ایکسپورٹس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے اس سال کام کرنا شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ٹریڈ کے اوپر کافی کام کیا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ہم نے کام کیا وہ میڈیا کے اینڈ کے اوپر کیا تھا. ہم بلکہ میڈیا کے اینڈ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو لے کر آئے تھے وہاں سے, اور ان کی ہم نے پرائم منسٹر سے اور ایون آرمی چیف سے بھی ملاقات کری تھی یہاں پہ. لیکن اس کے بعد بھی ابھی اس سال بھی ہم لوگ ان کو بہت زیادہ اسٹیبلش کریں گے. ابھی ہم لوگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک میڈیا کنسورشیم یا ایک میڈیا پلیٹ فارم بننا چاہیے جو کہ آج تک نہیں بنا ہوا, جو کہ جس میں افغانستان اور پاکستان دونوں کے جرنلسٹ موجود ہوں. ویسے تو یعنی آپ لوگوں کے بھی تعلقات ہیں, ہمارے بھی ہیں, لیکن باقاعدہ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. جیسے سیفما موجود ہے, جیسے کوئی اور موجود ہے. تو اس طرح کا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ دونوں ممالک کے جرنلسٹ کے لیے ایکسچینج پروگرام شروع کر سکے اور دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں. تبھی کہیں جا کے یہ جو نیریٹو کے اندر ہاسٹیلٹیز ہیں یہ تھوڑی سی ٹون ڈاؤن ہونا شروع ہوں. اس میں میجر چیلنجز آپ کو کون سے سامنے آپ کو پیش آ رہے ہیں, کیونکہ اب حالات چینج ہو گئے, سے پہلے بھی آپ کام کرتے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, اب جو نئی رجیم آئی ہے, نئی حکومت آئی ہے, تو اس سے آپ کا کام تھوڑا سا اس میں رکاوٹیں آئی ہیں, مشکل ہوا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں جو پہلے کی طرح اسموتھ تھا تو اب بھی اسموتھ ہے؟ یہ ویسے بڑا سرپرائزنگ سا ایک ہے, لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہے پچھلے دور میں بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا, اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. اگر آپ نیت تک یہ رکھتے ہیں کہ جی کہ میں نے کسی ویسٹڈ ایجنڈا پہ کام نہیں کرنا, کوئی اپنی جیب نہیں بھرنی, میں نے واقعی افغان عوام اور پاکستان عوام کو قریب لانا ہے, تو شاید راستے بھی کھل جاتے ہیں. تو مجھے آج تک اللہ کا شکر ہے میری ٹیم کو کبھی بھی افغانستان کے اندر سے کوئی نیگیٹو علم, ہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تنقید ہر ایک طرف سے ہوتی ہے, پاکستان سے بلکہ ہمیں زیادہ تنقید کا سامنا ہوتا ہے. بلکہ پاکستان میں تو ہم پہ یہاں تک تنقید کی گئی تھی یہ امن کی آشا کا دوسرا رخ ہے. تو لیکن ظاہر ہے ہم اس کو ڈفرینٹ انداز میں لے کے چلتے ہیں. تو افغانستان سے ہمیں ایز سچ کوئی ابھی تک, بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ غنی صاحب کے رجیم کے اندر ہم لوگ زیادہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں ہاسٹیلٹی ہوگی, لیکن ہمیں تو ادھر ارگ تک جو ہے وہ ایکسیس مل گئی تھی, اور وہاں تک جا کے ہم نے جو انٹرویوز بھی کیے تھے اور سب سے ملے بھی تھے. اسی طرح افغان طالبان کے اندر بھی جو سخت لوگ موجود ہیں, ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں, روابط بھی ہیں. گراؤنڈ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ ان سے تعلق نہیں رکھتے, ان سے بھی تعلقات ہیں, میڈیا کے لوگوں سے بھی تعلقات ہیں. تو وہ تمام کے تمام لوگ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے انگیجمنٹ چاہتے ہیں. اگین ریزنٹمنٹس ہیں, لیکن ان کو آپ سنیں گے, وہ اپنا دل ہلکا کریں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. یہی بہترین ڈپٹی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خیبر نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کو آئندہ بھی دعوت دے, آپ انشاءاللہ آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. گرانو کتن کو زمونږ نننۍ خپرونې وخت هغه سخته ورسېد. موږ کوشش کړو چې ګنې پاکستان په دې سختو شرایطو کې د افغانستان د عوامو څومره مدد کوي او څومره د یو ورور هیواد په حیثیت باندې, د یو برادر اسلامي ملک په حیثیت باندې افغانستان موږ ته ګران دی, زموږ ورونه دي, زموږ خپل وینه ده, زموږ خپل خلک دی. نو موږ د پاکستان حکومت څومره امداد کوو. په دې حوالې سره زموږ نن دغه پروګرام موږ کوشش کوو چې آینده ستاسو خدمت ته بیا هم راشو. تر بیا د الله په امان.